یہ میرا چنا ہوا ہے. ایسے ہی تھوڑی کربلا واقع ہو گئی. دیکھو یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں میدان کربلا میں, یہ بھی تو میرے چنے ہوئے ہیں نا. یزیدیت کی آندھی قدم اکھاڑ سکی؟ کیا یزیدیت کا سیلاب امام حسین کو بہا لے گیا؟ نہیں. جمیں اپنے ارادے پہ اٹل, اپنے ارادے پہ بالکل فکس. کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا, کوئی ہلا نہیں سکتا. اس لیے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے. اور جب اس قدر کامل یقین اور بھروسہ کر کے جبریل کو جواب دے کے ابراہیم آگے چلے ہیں, ادھر سے حکم الہی آیا, قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اس لیے کہ ابراہیم نے اب مجھ پر بھروسہ کر لیا. ہاں اگر جبریل سے مدد مانگ لیتے, اگر جبریل سے مدد مانگ لیتے تو دوستی میں فرق آ سکتا تھا. ارے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے نا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا. آگے آگے زکریا, پیچھے پیچھے پوری قوم تلوار لے کے, ہتھیار لے کے. اب جیسے ہی زکریا نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے, ایک بہت موٹا جھاڑ کھڑا تھا, درخت. جھاڑ سے کہا مجھے پناہ دے, مجھے اپنے اندر چھپا لے. نبی ہے یار, درخت کی ہمت ہے کہ نہ مانے. جیسے ہی کہا مجھے چھپا لے, مجھے پناہ دے, درخت پھٹا, اندر آ جاؤ. یہ فرشتوں نے اپنے انداز میں جب پڑھا ہے, حضرت ابراہیم مچل گئے, سرور آ گیا. دیکھا یہ پڑھنے والے کون ہیں, بلایا ادھر آؤ. ابھی تم میرے رب کی پاکی کس نے بیان کی, ابھی میرے رب کی تسبیح کس نے کری؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے تعلق سے جو بات چل رہی تھی, آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کا مرتبہ اور ان کا مقام اور ان کا جو درجہ ہے خدا کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے بے شمار مقامات پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا ہے, نام لے کے ذکر کیا گیا. ایک جگہ فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم جو تھے وہ قانتاً, وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے, للہ حنیفہ, اور قانتاً للہ حنیفہ, اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے اور راہ راست پہ چلنے والے تھے. ولم یکو من المشرکین, اور ابراہیم مشرک نہیں تھے. ابراہیم مشرک نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کو توڑنے کے لیے انہوں نے دلیلیں پیش کی. کبھی ستاروں کی بات کی کہ یہ ستارے خدا نہیں ہو سکتے, کل میں نے بتایا تھا یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا, یہ سورج خدا نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابراہیم کا وہ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب انہوں نے فلما رہا کوكباً, جب انہوں نے ستارے کو دیکھا تو یہ کہا, اور جب چاند کو دیکھا تو یہ کہا, اور سورج کو دیکھا تو یہ کہا, اور پھر ان بتوں کو توڑا اور بڑے والے کی گردن میں لٹکا دیا. یہاں تک شاید بات پہنچی تھی, یہیں تک آئی تھی. سارے بتوں کو توڑ کے بڑے والے کے گلے میں لٹکا دیا کلاڑی کو. اور جب قوم نے پوچھا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا ہے, طے پایا کہ ابراہیم ہی نے کیا ہوگا. اور جب حضرت ابراہیم سے پوچھا تو کہا میں نے نہیں کیا ہے, یہ جو بڑا جس کے گردن میں لٹکی ہے اسی نے مارا ہوگا, اسی نے توڑا ہوگا. تب سب لوگ بولے کہ یہ تو ہل بھی نہیں سکتا. کہا یہی تو کہلوانا تھا مجھے کہ جو ہل نہ سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے, جو ہل نہ سکے وہ معبود کیسے ہوگا, جس میں حرکت کرنے کی یعنی طاقت نہ ہو, شکتی نہ ہو, بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے. یہی تو تمہاری زبان سے کہلوانا تھا. اس کے بعد پوری قوم نے مل کر بادشاہ کے ساتھ مشورہ کیا اور پوری میٹنگ بیٹھی اور یہ طے پایا کہ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے. لیکن اس حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن نے ایک جملہ اور کہا, وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے تو نہیں تھے. وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور یہ ابراہیم جو تھے یہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے, ہم نے اسے چنا تھا, یہ ہمارا چنندہ بندہ تھا. اچھا اللہ نے جسے چنا ہو ظاہری بات ہے, ہمارے اور آپ کا چننا اور ہے. ہم تو ہر 5 سال بعد چنتے ہیں اور پھر 5 سال تک روتے ہیں کہ غلط آدمی چن لیا, غلط آدمی سلیکٹ کر لیا, غلط آدمی کو الیکٹ کر دیا. یہ ہمارے اور آپ کا چننا ہے. لیکن اللہ جسے چنے, اللہ جس کا انتخاب کرے. اچھا ہمارے پاس تو ایک بہانہ ہے, ایک ایکسکیوز بھی ہے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آگے چل کے کیا نکلے گا, یہ آگے چل کے کیا کرے گا, اس کے پیٹ میں کیا ہے, اس کی نیت میں کیا ہے, اس کے ارادے میں کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم. اللہ تو سب جانتا ہے نا, اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, اسے سب معلوم ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے, اس کا فیوچر کیا ہے, اس کا انٹینشن کیا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے. تو اللہ جب چنے گا تو, لیکن چننے کے بعد پھر اسے آزماتا ہے, وہ آزمائش میں ڈالا. اچھا حضرت ابراہیم جب اللہ کے چنندہ بندے ہیں
بے شک اللہ کے چنندہ بندے، تو پھر آزمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو اچھا اللہ کو سب معلوم، اس کا علم محیط ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ رزلٹ کو بھی جانتا ہے. تو مولا جب تجھے معلوم ہے کہ رزلٹ کیا آنے والا ہے، نتیجہ کیا ہوگا، تجھے پتا ہے کہ آگے کیا رزلٹ آئے گا، اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے، اور تو پھر اس کے بعد آزمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے تو معلوم ہے کہ ابراہیم کیا امتحان میں کیسے رہیں گے، کس انداز سے امتحان دیں گے، تجھے تیرے علم و خبر میں ہے نا، تو پھر آزما کیوں رہا ہے؟ اور ہر نیک بندے کو آزماتا ہے، ہر نیک بندوں کو تو آزماتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آفتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کی ہوئی، اور پھر جو نبی سے قریب ہوتا گیا، جتنا قریب ہوا اتنا ہی آزمائش میں آ گیا، جتنا قریب ہوا اتنا ہی آزمائش اللہ نے اس کی لے لی. کیوں؟ وجہ اے مولا تو جسے سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے، قریب کرتا ہے، اسی کو کیوں آزماتا ہے؟ کہا وہ میں اپنے لیے نہیں آزماتا، میں اپنے لیے نہیں آزماتا، دوسروں کے لیے آزماتا ہوں کہ دیکھو جسے میں آزمائش میں ڈال رہا ہوں یہ میرا چنا ہوا ہے، اس کی ثابت قدمی دیکھو، اس کا ثبات دیکھو، اس کا ٹھہراؤ دیکھو، اس کا جماؤ دیکھو. 1000 آندھیاں چلیں گی، 1000 مصیبتیں آئیں گی، نہ جانے کیسی کیسی آفتوں میں مبتلا کروں گا، مگر اس کے قدم لرزہ بر اندام نہیں ہوں گے، اس کے قدم اکھڑنے والے نہیں ہیں، یہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے چنا ہے، یہ میرا چنا ہوا ہے. ایسے ہی تھوڑی کربلا واقع ہو گئی. دیکھو یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں میدان کربلا میں، یہ بھی تو میرے چنے ہوئے ہیں نا. یزیدیت کی آندھی قدم اکھاڑ سکی؟ کیا یزیدیت کا سیلاب امام حسین کو بہا لے گیا؟ نہیں، جمے اپنے ارادے پہ اٹل، اپنے ارادے پہ بالکل فکس، کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کوئی ہلا نہیں سکتا. اس لیے یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. تو جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا امتحان ہوتا ہے نا، تو وہ ان کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ اپنے لیے نہیں لیتا. اللہ کو تو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، وہ لیتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ان کو دیکھو، سبق حاصل کرو، ان کو دیکھو، صراط مستقیم پر چلو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نزدیک ہونے کے بعد میں نے کتنی مصیبتیں ڈالی، پھر بھی ان کے قدم لرزہ بر اندام نہیں ہوئے، اور تم ذرا سی مصیبت آتی ہو واویلا مچانے لگتے ہو. ذرا سی تکلیف آئی ہاہاکار مچ جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اور تم کروٹ بدلنے لگتے ہو، ادھر ادھر پھاپے مارنے لگتے ہو. یاد رکھنا جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان سے سبق حاصل کرو. جیسے وہ ثابت قدم ہیں، اللہ پر سے ان کا بھروسہ ہٹتا نہیں، تمہارا بھی ہٹنا نہیں چاہیے. اللہ کے ارادے کے سامنے وہ سرنگو ہیں، تم بھی سر جھکا دو. یہی اسی مثال کو بنانے کے لیے اور ان کو نمونہ بنانے کے لیے ہم نے ان میں صلاحیت دی ہے تاکہ وہ مصیبت جھیل سکیں، اور جب ہم مصیبت ڈالیں اور وہ اس کا مقابلہ کریں تو تمہیں بھی مصیبت جھیلنے کا سلیقہ آ جائے. تو اللہ جو نیک بندوں پہ مصیبت ڈالتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے، وجہ صرف یہ ہے تاکہ دوسروں کو سبق ملے، دوسروں کو طریقہ ملے، دوسروں کے لیے وہ ہستی نمونہ بن جائے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا. کیسے؟ اب اس کے بعد وہی بات کہ میٹنگ ہوئی اور یہ طے پایا کہ ابراہیم کے لیے کیا کیا جائے. اس نے ستاروں کو کنڈم کر دیا، اس نے ہمارے معبودوں کو کنڈم کر دیا، چاند کو کنڈم کر دیا، سورج کو کنڈم کر دیا. سورج نکلا، بولے یہ میرا خدا ہے، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب ڈوب گیا انہوں نے سورج کا بھی انکار کر دیا، چاند کا بھی انکار کر دیا، ستاروں کا بھی انکار کر دیا. ہمارے معبود اور ہمارے بتوں کو بھی توڑ دیا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کا پاؤں توڑ دیا. اس طرح انہوں نے ہمارے بتوں کے ساتھ بھی کیا. اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ طے پایا قتل کر دو. کیا کر دو؟ قتل کر دو، مرڈر. لیکن بولے یہ سزا تو بہت آسان ہے، جس کو دیکھو قتل کر دو، ایک دم آسانی ہے. ایسی سزا دو جو دوسروں کے لیے عبرت بنے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا آگ روشن کی جائے، آگ میں پھینکا جائے. اب صاحب 3.5 میل کے ایریے میں آگ روشن ہوئی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے؟
جو ڈالنے جائے گا وہ خود ہی جل جائے گا. تو کہا شیطان آیا. کل میں نے بتایا تھا کہ جہاں پھنستی ہے تو وہاں شیطان آ ہی جاتا ہے. جسے ابھی اسرائیل اور ایران کی پھنسی, بیچ میں شیطان آیا کہ نہیں امریکہ سے؟ شیطان پہنچ ہی جائے گا راستہ بتانے کے لیے, گائیڈ کرنے کے لیے, ایڈوائز دینے کے لیے. شیطان آیا, اس نے کہا دیکھو کوئی پاس سے جا کے پھینکے گا نا تو جل جائے گا. ایک کام کرو, منجنیق گپھن اس میں بٹھاؤ اور پھینکو ابراہیم کو. اب گپھن میں بٹھایا گیا حضرت ابراہیم کو. گپھن کو گھمایا جاتا ہے اور جتنی دور پھینکنا ہو اتنا ہی تیز گھمایا جاتا ہے. یہ پہلے کا طریقہ ہے. اب اس کو گھمانے لگے اور اتنی تیز گھمایا اور گھما کے جیسے ہی چھوڑا, ادھر گپھن سے نکلے ابراہیم, ادھر نارے نمرود, بیچ میں ہی جبریل آ گئے. فرشتوں میں بے چینی, فرشتوں میں بے قراری. ارشاد باری تعالیٰ ہوا جبریل کیا بات ہے, بڑی بے چینی ہے. کہا مولا خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, منجنیق کے ذریعے گھما کے پھینکا جا رہا ہے, چاہتے کیا ہو؟ اللہ نے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ مدد کرنا ہے. کہا اگر مولا پروردگار تو حکم دے تو مدد کروں. کہا جاؤ اگر مدد لے تو کر دو, میرا خلیل ہے, میرا دوست ہے, میں جانتا ہوں اس کی مینٹلٹی کیا ہے, میں جانتا ہوں اس کی وچاردھارا کیا ہے. جاؤ اگر مدد لے تو کر دو. اب حضرت جبریل آئے, آنے کے بعد ابھی چلے ہیں منجنیق سے, سامنے آ گئے, بیچ میں جبریل آئے. حل لک حاجتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ ایک پر ماروں گا ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ بولیں میں آپ کی مدد کروں. کوئی دوسرا ہوتا, دماغ خراب ہے, اس وقت پوچھنے کی بات ہے. ابے پوچھنے کا وقت ہے, پہلے مار پر, پہلے ٹھنڈا کر, بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت جبریل نے کہا حل لک حاجتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ جواب آیا وَإِلَّا إِلَيْكَ فَلَا, حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں, حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں, مدد تو چاہیے مگر تیری نہیں. تو جبریل نے کہا کیا اللہ سے کہوں؟ کہا کہنے کی ضرورت نہیں, سب جانتا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں, سب معلوم ہے. علیم و خبیر ہے, علم رکھنے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے, اسے سب معلوم ہے. اور جب اس قدر کامل یقین اور بھروسہ کر کے جبریل کو جواب دے کے ابراہیم آگے چلے ہیں, ادھر سے حکم الہی آیا قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اس لیے کہ ابراہیم نے اب مجھ پر بھروسہ کر لیا. ہاں اگر جبریل سے مدد مانگ لیتے, اگر جبریل سے مدد مانگ لیتے تو دوستی میں فرق آ سکتا تھا. دوست ہے, مدد دوسرے سے. ارے اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے نا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا. سیدنا زکریا علیہ السلام, حضرت زکریا جن کے بیٹے حضرت یحییٰ, جن کا ذکر قرآن میں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. تو حضرت زکریا علیہ السلام زبردست اللہ کے پیغمبر, زبردست اللہ کے نبی. ہوا کیا کہ قوم نے دوڑایا قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے. اب آگے آگے حضرت زکریا, پیچھے پیچھے پوری قوم. دیکھیے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے, میں یہ بتا رہا ہوں. آگے آگے زکریا, پیچھے پیچھے پوری قوم, تلوار لے کے, ہتھیار لے کے. اب جیسے ہی زکریا نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے, ایک بہت موٹا جھاڑ کھڑا تھا, درخت. جھاڑ سے کہا مجھے پناہ دے, مجھے اپنے اندر چھپا لے. نبی ہیں یار, درخت کی ہمت ہے کہ نہ مانے. جیسے ہی کہا مجھے چھپا لے, مجھے پناہ دے, درخت پھٹا, اندر آ جاؤ. حضرت زکریا اندر, درخت برابر ہو گیا. اب پیچھے والے بھاگتے بھاگتے, ارے اسی جھاڑ تک تو آئے تھے, اسی درخت تک تو دیکھا ہے, گئے کدھر؟ ادھر بھی دیکھ رہے راستہ خالی, ادھر بھی دیکھ رہے راستہ خالی, آخر گئے کہاں؟ درخت تک تو بھاگتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ابھی یہ مشورہ کر رہے تھے, پھر آ گیا وہی شیطان, وہی ابلیس.
آنے کے بعد کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا زکریا کو. اسی جھاڑ میں تو ہیں. ارے جھاڑ میں کہتے ارے جھاڑ کے اندر ہیں. ان کا کپڑا پہچانتے ہو؟ ہاں کپڑا پہچانتے. دیکھو یہ تھوڑا سی نکلا ہوا ہے کپڑا. وہ دیکھا تو واقعی تھوڑا سی کپڑا باہر تھا. اب قوم نے اوپر سے کاٹنا شروع کیا. آرا جس سے درخت کاٹتے نا، وہ آرے سے چیرنا شروع کیا درخت کو. جیسے ہی آرا حضرت زکریا کے سر تک آیا، حضرت زکریا نے آواز دی، یا اللہ میری مدد کر. کہا خاموش رہو. پہلے تم نے جھاڑ سے کیوں پناہ مانگی؟ کیا پہلے مجھ سے بولتے تو میں نہیں بچا لیتا؟ تم نے درخت سے پناہ مانگی نا، اب جو ہو رہا ہے اسے سہ لو. پورا آرا سے 2 ٹکڑے کر دیا. حضرت زکریا شہید ہو گئے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے درخت سے مدد لی، تیور بدل گئے. جب ہم ہیں تو مدد ان سے کیسے؟ تم ہمارے ہو، ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو پھر کمپلین ہم سے کرو. اسی لیے حضرت ابراہیم مزاج الہی جانتے ہیں. دوست ہیں تو دوست کے مزاج سے بھی واقف ہیں. جیسی جبریل نے کہا کوئی مدد، کہا تجھ سے نہیں، کہا اللہ سے، کہا کہوں گا نہیں. سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا جب میرے خلیل نے، میرے ابراہیم نے اتنا بھروسہ اور توکل کر لیا اور مجھ پر اتنا یقین، اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ کہے اور آگ بھڑکے، اللہ کہے اور آگ ٹھنڈی نہ ہو. اللہ کہے ہے آگ میں طاقت کے اپنی حرارت اور اپنی گرمی دکھائے. اللہ کہتا ہے ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈی ہو گئی. لیکن 2 لفظ قرآن میں استعمال ہوئے. میں سوچتا تھا کہ یہ 2 بار کہنے کی کیا ضرورت، 2 لفظ کہنے کی کیا ضرورت. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. میں نے سوچا آگ کو ٹھنڈا کہہ دیتا اتنی کافی تھا. کہا نہیں نہیں، اس لیے کہ مرتے 2 طریقے سے لوگ ہیں. مرتے ہیں 2 طریقے سے، یا تو جل کے مرتے ہیں یا جم کے مرتے ہیں. بھئی ٹھنڈک میں آدمی جم جائے، -40 ہو جائے تو آدمی جم جائے گا نا. -3 4 میں تو برف ہو جاتا ہے. اور -16 -14 -40 ہو جائے تو اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا. تو کہیں اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ابراہیم جلے نہیں مگر جم جائیں. اس لیے کہ بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، اس کے لیے کچھ ٹیمپریچر مینٹین ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، ٹھنڈی ہو جا مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جو ابراہیم کو نقصان دے. سلامن علی ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرا ابراہیم سلامت رہے. آپ قرآن کے ایک لفظ پہ غور کیجئے، ایک لفظ پہ، ایک شبد پہ اگر آپ غور کریں گے، بغیر کسی مصلحت کے ایک زیر زبر نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، کیلکولیٹڈ ہے. اتنا ٹھنڈی ہو کہ سلامت رہے ابراہیم، اتنی ٹھنڈی مت ہو جا کے جم جائیں. بہرکیف حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا. آگ گلے گلزار بن گئی. حضرت ابراہیم گئے، اطمینان سے رہے اور پھر آرام سے اس آگ سے نکل آئے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ جس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے نا، وہ آدمی پلٹتا نہیں. ورنہ ابراہیم کو آگ میں جا کے وہاں سے سلامت نکلتا ہوا دیکھ کے کلمہ پڑھنا چاہیے، مان لینا چاہیے. مگر ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ جائے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، اندھے بہرے. خیر حضرت ابراہیم باہر آ گئے. یہ اللہ نے آگ والی آزمائش سے گزارا حضرت ابراہیم نے. اس اور جبریل کو بھیج کے مدد کے لیے اللہ نے پوچھوایا، لیکن اس پر حضرت ابراہیم نے حضرت جبریل سے مدد نہ لی. گویا امتحان میں کامیاب. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ ہو گیا. پھر ایک بار فرشتوں میں آپس میں باتیں ہوئی کہ ابراہیم کے پاس تو بہت مال ہے، بہت بڑا ریوڑ ہے،
اونٹوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، بڑے جانور ہیں، اللہ کی راہ میں کیا یہ سارے جانور دے سکتے ہیں؟ کیا یہ مال کی قربانی دے سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ ابھی یہ مشورہ فرشتوں میں چل ہی رہا تھا کہ غیبی اشارہ ہوا، جاؤ آزما لو، دیکھو میرا خلیل کیا کرتا ہے۔ اب فرشتے آئے، آنے کے بعد دور ہی سے انہوں نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تذکیر، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ بھائی دوست کا ذکر اگر کوئی کرے اور دوست خوش نہ ہو، اللہ کا ذکر ہو اور نبی خوش نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آ کر ایسی تسبیح پڑھی جو آج تک کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا، ایسی حمد و ثنا بیان کی جو آج تک کسی نے کرا ہی نہیں تھا۔ الفاظوں کی ترتیب، لفظوں کا جو بناؤ سنگار تھا وہ اتنا پرفیکٹ تھا اور اتنا موضوع تھا کہ حضرت ابراہیم جھوم گئے۔ جانتے ہو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ ارے آپ بھی پڑھتے ہو، ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ فرشتوں نے اپنے انداز میں جب پڑھا ہے، حضرت ابراہیم مچل گئے، سرور آ گیا۔ دیکھا یہ پڑھنے والے کون ہیں، بلایا ادھر آؤ، ابھی تم میرے رب کی پاکی کس نے بیان کی؟ ابھی میرے رب کی تسبیح کس نے کری؟ ابھی میرے رب کا ذکر کس نے کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا۔ کہا ایک بار اور سنا دو، ایک بار اور سنا دو میرے دوست کا نام، میرے پروردگار کا نام، میرے رب کی تسبیح و تحلیل ایک بار اور سنا دو۔ کہا ابراہیم اب سنائیں گے تو کچھ لیں گے، کیا دے سکتے ہو؟ کہا دیکھو یہ جو میرے پاس جانور ہے نا، میرا ریوڑ، آدھا ریوڑ لے جاؤ، ایک بار پڑھ دو۔ پھر فرشتوں نے ذکر کیا، پڑھا، پھر حضرت ابراہیم بہت خوش ہوئے، جیسی تسبیح ختم ہوئی کہا ایک بار اور۔ اب کیا دو گے ابراہیم؟ کہا آدھا جو بچا ہے وہ بھی لے لو، سب لے لو، ایک بار اور سنا دو۔ اس نام میں کیا چاشنی ہے، اس نام میں کیا لطف ہے، اس تسبیح میں کیا مزہ ہے، ایک بار اور میرے پروردگار کا نام۔ پھر فرشتوں نے سنایا، آدھا ریوڑ بھی دے دیا، جو بچا تھا وہ بھی دے دیا، لیکن طبیعت بھری نہیں، کہا ایک بار اور۔ کہا اب کیا دو گے ابراہیم؟ کہا ایک کام کرو، اس ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے، مجھے لے لو، میں سنبھالوں گا، میں ان کی چاکری کروں گا، مگر ایک بار اور سنا دو۔ فرشتوں نے سنایا اور اس کے بعد کہا ابراہیم ہم تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، ہمارے درمیان یہ گفتگو ہوئی کہ آپ اللہ سے کتنا محبت کرتے ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، تو اللہ سے کس قدر محبت ہے وہی آزمانے کے لیے آئے تھے، ہمیں یہ ریوڑ نہیں چاہیے، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں آپ کیا کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ کہا جب میں اپنی جان کی پرواہ نہ کیا، آگ میں چلا گیا، تو یہ تو مال ہے، تو جان کا امتحان بھی دیا، مال کا امتحان بھی دیا، اب بچا ایک اور، اولاد کا امتحان، اولاد کا امتحان۔ بھئی آدمی 3 چیز میں ٹوٹتا ہے، یا تو اپنے اوپر مصیبت آئے تو ٹوٹ جائے گا، یا مال پہ مصیبت آئے تب خالی ہو جائے گا، یا پھر اولاد پہ۔ اب آخری امتحان حضرت اسماعیل کا، وہ سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، اللہ خواب میں حکم دیتا ہے اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھے سینکڑوں اونٹ قربان کر دیے، پھر اٹھے پہلے دن 200 300 جو بھی قربان کیا، دوسرے دن ڈبل قربان کر دیا۔ پھر سپنا آیا اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو۔ اب تیسرے دن اسماعیل کو ساتھ لیا، رسی لی، چاقو لیا، اسماعیل کو ساتھ لے کے چلے، حضرت اسماعیل کو
کہاں؟ قربان کرنے. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے بات کی. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹا میں سپنے میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری رائے کیا ہے؟ اچھا ایک بات، اتنا بڑا کام، قربانی، سیکریفائز، بچے سے مشورہ لے رہے ہیں. آپ کہیں کوئی سائٹ بلڈنگ بنانا چاہو، یا کوئی سائٹ ڈیولپ کرنے جا رہے ہو آپ، یا کوئی فیکٹری ڈالنے جا رہے ہو، تو آپ اپنے چھوٹے 7-8 سال کے بچے کو بلاؤ گے، بیٹا میں وہاں کارخانہ ڈالنا چاہتا ہوں، بول تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا میں وہاں بلڈنگ بنانے جا رہا ہوں، بول تیری رائے کیا ہے؟ بچہ کیا بولے گا؟ اور بولے گا تو انسنٹ بولے گا. یہ کوئی مشورہ لینے والی چیز ہے؟ 7-8 برس کے بچے سے مشورہ لیا جاتا ہے. ابراہیم اگرچہ سن رسیدہ ہیں، عمر رسیدہ ہے، مگر ابراہیم، حضرت اسماعیل تو بہت چھوٹے ہیں، 8-10 برس کی عمر ہے، 7-8 سال کی. اس بچے کو بلا کے ابراہیم پوچھتے ہیں، حضرت ابراہیم میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب بھی تو دیا. بیٹے نے پلٹ کے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان کا ڈالو جو اللہ حکم دے رہا ہے. آج کے بچے ہوتے ہیں بولے ابا پیٹ خراب ہے، انسنٹ سپنے آ رہے ہیں، کسی اچھے حکیم سے دوا لو. یہی بولتے نا. آج کل کی اولادیں تو اللہ کی پناہ ہے. جیسے شیطان سے پہلے پناہ مانگنا واجب تھا، آج کل کی جنریشن سے پناہ مانگنا ہے. بالکل پناہ مانگے. یہ کنٹرول والی قوم نہیں ہے، یہ جنریشن ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ کمپیوٹر والی جنریشن ہے، یہ ٹیکنالوجی والی جنریشن ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی موبائل چلانے والی جنریشن ہے. میں نے 1 سال کے بچے کو اسکریننگ کرتے دیکھا ہے. 1 سال کا خود ہی کھول لیتا ہے، خود ہی دیکھتا رہتا ہے. کیا ڈیولپ بچے ہیں یار. یہاں تو 14 سال تک چڈی پہنتے بھی نہیں آتا تھا پہلے. اماں پہنائے، ابا پہنائے، بھیا پہنائے، یہی ہوتا تھا نا. اور یہ پیدا ہوتے ہی چالو. یہ وہ جنریشن ہے. پھر کیا آج کل کے بچے ہوتے تو بولے ابا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ، پیٹ خراب ہو گیا ہے، سپنے انسنٹ آ رہے ہیں. یہ بولے گا نا. پیٹ خراب ہوتا ہے تو سپنے آتے ہیں، تو بولے کوئی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے پوچھا، میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں پوچھا حضرت ابراہیم سے، اس بچے سے مشورہ لے رہے ہیں آپ؟ کہا بچے کا جواب نہیں دیکھا تو نے؟ توجہ، بچے سے میں مشورہ لے رہا ہوں، وہ تجھے دکھ گیا، بچے نے جواب کیا دیا وہ تجھے نہیں دکھا؟ میں نے کہا نہیں، میں سمجھا نہیں. کہا میں نے کہا سپنا دیکھ رہا ہوں. بچہ بولتا ہے اللہ جو حکم دیتا ہے پورا کر دو. میں نے اللہ کے حکم کی بات نہیں کی، میں نے تو سپنے کی بات کی ہے. ابے جو نبی ہوتا ہے اس کا بچپنا بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہوتا ہے. یہ میرا بچہ نبی ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ تم یہ سمجھ لو تمہارا بچپنا اور ہے، نبی کا بچپنا اور ہے. میں نے کہا سپنے کی بات، وہ کہتا ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ نبی کا سپنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا سپنا اللہ کی وحی ہوتی ہے. اور جب اللہ مجھے سپنا دکھا رہا ہے گویا اللہ حکم دے رہا ہے. اسی لیے میرے بیٹے نے کہا جو اللہ حکم دے رہا ہے اسے پورا کر دو. یہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے مشورہ لیا اور اس کے بعد لے جا کے وادی منی میں اپنے بیٹے کو لٹا دیا. اسماعیل قربان ہونے کو تیار، ابراہیم قربان کرنے کو تیار. باپ قربان کرنے کو تیار، بیٹا قربان ہونے کو تیار. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو وادی منی میں لٹا دیا اور گردن پہ چھری چلا دی. یہ وہی قربانی کی ابتدا ہے جس کی انتہا کربلا میں ہوئی. انشاءاللہ باقی کل واخر.